جب مشکل حالات کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو انعام دینے والا ہوگا تو یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ اپنی تکلیف کو دیکھو، اگر اس تکلیف میں تم اللہ کے قریب ہو تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں انعام دینے والا ہے۔ تم ابھی جس مقام پر ہو وہ اللہ پاک کے منصوبے کا ایک حصہ ہے، اور اس سے گزر کر تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم مانگتے ہو۔ یہ بے سکونی اور یہ الجھن تمہیں اللہ پاک تک واپس لے جانے کے لیے ہے۔ تم زندگی کے جس مرحلے پر ابھی کھڑے ہو اسی میں اللہ پاک کی رضا ہے۔ جب تم یقین کا دعویٰ کرنے لگتے ہو تب وہ تمہارا یقین آزماتا ہے ان چیزوں کے ذریعے جن کے بغیر رہنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ان چیزوں کو تم سے چھینتا نہیں ہے، بس اپنے پاس سنبھال لیتا ہے اس وقت کے لیے جب تم اسے منانے آپ اور وہ تمہاری جھولی میں انہیں واپس رکھ دے۔ وہ تو تمہیں دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، پھر تم اس سے مانگتے ہوئے کیوں تھک گئے ہو؟ یہ ٹھوکریں تو معجزوں کی دین ہوتی ہیں، یہ زخم اس کے ایک کن سے بھر جائیں گے۔ اس نے تمہیں نصیب کے جھمیلے میں اس لیے ڈال رکھا ہے تاکہ تم جان سکو کہ دعائیں اس نے بے وجہ نہیں بنائیں۔ تم اسے خوش کر کے تو دیکھو جو تمہیں خوش کرنے میں لگا رہتا ہے۔ تم اس کے سامنے سر جھکا کر تو دیکھو، وہ سارے معجزے تمہارے قدموں میں لے آئے گا، اور ایسا تو کچھ بھی نہیں جو اس کے کن کے بعد بھی نہ ہو سکے۔ اللہ حساب رکھتا ہے ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھے دل کے ساتھ صبر کر لیا تھا، جب تم نے نم آنکھوں کے ساتھ بھی ہنسنا نہیں چھوڑا تھا، جب اچانک لیٹے لیٹے ماضی کی تلخیات نے دل و دماغ بوجھل کر دیے تھے اور تم نے بے چین ہو کر کروٹ بدلی تھی، جب رات کو سوتے میں آنسو تمہاری آنکھوں سے پھسل رہے تھے اور تم انجان تھے مگر اللہ بے خبر نہیں تھا، جب کسی کے سخت جملوں نے تمہارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور تم مسکرا کر سے گئے تھے۔ وہ تمہاری ہر اس تکلیف کا حساب رکھتا ہے۔ تمہیں یہ وقت بھلے ہی مشکل لگ رہا ہو مگر تمہاری سب مشکلات کا حل بس اس کے ایک کن میں رکھا ہے۔ سنو، وہ تمہیں بے حساب دینے کے لیے آزما رہا ہے۔ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ تمہیں اس کی مقدار معلوم ہو جائے تو تمہارا جوڑ جوڑ علیحدہ ہو جائے۔ اس احساس محبت سے بس تم ایک کام کر لو، ایک بات مان لو کہ راضی ہو جاؤ، دل سے نکلتی آہوں اور آنسوؤں میں راضی، اللہ کی مصلحتوں پر راضی، بس جھک جاؤ، کیونکہ جو نہ جھک سکا وہ نہ پا سکا۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اسے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی نہیں، جو کچھ نہیں دے سکتا وہ رحمان ہے اور رحیم بھی، جو اللہ تمہارے لیے چاہتا ہے کیا تم اس سے بہتر اپنے لیے چاہ سکتے ہو؟ کیا تم وہ جانتے ہو جو اللہ جانتا ہے؟ پھر کیوں مشکل لگتا ہے اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنا؟ کیوں نہیں کرتے یقین کہ وہ بہتر لے کر بہترین دے گا؟ ایک وقت لازمی آئے گا جب تم سمجھ جاؤ گے کہ یہ آزمائشیں کیوں تھیں، اس کی آزمائشوں کے پیچھے چھپی مصلحتوں پر حیران رہ جاؤ گے۔ تب تک توکل کرو اس پر جو دونوں جہانوں کا مالک ہے، وہ جو ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس نے آزمائش میں ڈالتے ہوئے کچھ تو سوچا ہوگا، اور جان رکھو کہ تمہاری زندگی میں کچھ بھی اللہ پاک کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ تمہاری آزمائشیں اللہ پاک کی رضا نہیں تو اور کیا ہے، تو اس کی رضا کے آگے سر جھکا دو، صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اس میں بہتری ہے، اور صبر کرنے والوں کو وہ بہت خاص رکھتا ہے۔ اللہ نے ہر کسی کی تقدیر بہترین لکھی ہے، دیکھی ہے۔ کبھی اللہ کی بنائی ہوئی کوئی چیز نامکمل دیکھی ہے؟ جو کچھ ایسا جو اللہ نے بنایا اس میں بہتری آ سکتی ہے۔ چاند، سورج، آسمان اور زمین اور اس کی بنائی ہر چیز دیکھی ہے تم نے؟ بے شک وہ صحیح کہتا ہے، میں نے ہر چیز کو مکمل اور بہترین شکل میں بنایا ہے۔ تو تم نے کیسے سوچ لیا کہ اللہ نے تمہارے لیے جو سوچ رکھا ہے وہ بہترین نہیں؟ اللہ نے ہر چیز مکمل بنائی ہے تو تمہاری کہانی کیسے نامکمل چھوڑ سکتا ہے؟ میرا اللہ کچھ بھی نامکمل نہیں چھوڑتا۔ واحد وہی تو ہے جو اپنے وعدے پورے کرتا ہے۔
जो दरवाजे तुम्हें बंद नजर आ रहे हैं उन तक पहुंचाना मुमकिन नहीं है। बस उन तक पहुंचने का रास्ता तुम्हारी सोचे हुए रास्ते से अलग है, क्योंकि कुछ चीजें तुम्हारी समझ में कभी भी नहीं इसलिए अल्लाह ने कुछ जवाब बस खुद तक महदूद रखे हैं। वो कभी कभार तुम्हारी इरादों को इसलिए नाकाम कर देता है ताकि वो तुम्हें तुमसे बचा सके कि कभी कभार तुम्हें भी खबर नहीं होती तुम अपनी जानिब किस तूफान को ललकार रहे हो। वो अभी अगर नहीं दे रहा तो हो सकता है वो तुम्हें अपने और करीब लाना चाहता हो। ये भी मुमकिन है कि तुम्हें इससे बेहतर से नवाजना चाहता हो। और यकीन करो इन दोनों सूरतों में से किसी में भी तुम्हारा घाटा नहीं है। वो जब तुम्हें कतरा मांगने की हिम्मत देता है तब इसने तुम्हारे लिए पूरा समंदर तैयार कर रखा होता है। तुम्हारी दिल में ख्याल बाद में आता है और इस तक पहले पहुंच जाता है। वो देरी उन्हीं के लिए करता है जिनका मांगना इसे बेहद पसंद आ जाता है। इन बेशुमार आवाज़ों में से इसे तुम्हारी आवाज़ भा गई है, बस इसलिए वो चाहता है राब्ता थोड़ी देर और कायम रहे। तो फिर देरी की फिक्र क्यों करते हो? वो अगर तुम्हारी पुकार सुनना चाहता है तो तुम भी उसको पुकारते रहो, फिर वो तुम्हें वो भी देगा जिसके लिए तुम उसे पुकार रहे हो। मौजिज़ों की राह तो अल्लाह आखिरी सांस तक खिली रखता है, तो तुम तब भी दुआ करते रहना जब तुम्हारी पास कबूलियत की कोई वजह बाकी ना रहे, क्योंकि बेबस तुम हो। वो तो पल में नसीबों को बदल सकता है और लम्हों में दिलों को मोड़ सकता है। तवक्कल रखो। दुखी दिल से निकली हुई इल्तिजा वो कभी वापस नहीं मोड़ता, फिर वो मुस्कुराते हुए ही क्यों ना मांगी गई हो। और जब अल्लाह अता करने पे आता है तब वो ये नहीं देखता कि वो चीज़ तुम्हारे नसीब में है भी या नहीं। वो तो बस तड़प देखता है कि इसे पाने की तड़प तुम में है या नहीं। और फिर वो अपने पोशीदा रास्तों से तुम्हें उन्हीं बंद दरवाज़ों के इस पार ले जाता है जहां जाने का ख्याल भी तुम्हें नामुमकिन लगता है। तो सुनो, बस दुआ करो और बाकी सब रब पर छोड़ दो। बाकी तुम्हारा रब बेहतरीन जानता है। अरे सुनो तो, तुम तो अपनी जिंदगी को दुआ के जरिए बदल सकते हो। अपने नसीब में दुआओं के जरिए वो सब डाल सकते हो जो तुम चाहते हो। तो फिर परेशान क्यों होते हो? अभी भी वक्त है। इस रब के पास लूट आओ, इससे मांगो। दुआ उसने तुम्हारे लिए ही तो बनाई है। अगर हम इस चीज को लेकर परेशान हैं कि क्या हम जिसके पीछे भाग रहे हैं वो हमारे नसीब में ना हुई, तो फिर तो रब ने दुआ इसीलिए तो तुम्हारी झोली में डाल दी। तो तुम किस बात को लेकर परेशान होते हो? तो अगर हम ये सोचते हैं कि हमारे नसीब में तकलीफ है तो क्या हुआ, हमारे रब ने हमें भी तो नवाजा है कि हम जाएं अपने रब के पास और मांगें।